هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے الترکیب کا سبق نمبر 4، جار مجرور سے متعلقہ ضروری باتیں اور اہم قواعد۔ اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً جو ہے 5 ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ آج جو ہے وہ ہمارا یہ ہوگا پارٹ نمبر 6، اور اب تک جو ہے وہ ہم لوگ تقریباً جو ہے 5 قواعد بھی پڑھ چکے ہیں، اور یہ ہوگا ہمارا قاعدہ نمبر 6 جو ہے اب تک جو ہے وہ جو پڑھا ہے اس کا میں آپ کو ایک مرتبہ خلاصہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حروف جارہ کے بارے میں ہم لوگ پڑھنے لگے ہیں، جار مجرور کے متعلق۔ تو حروف جارہ جو ہے وہ جارہ کا لغوی معنی کھینچنے والے ہوتا ہے، اور جارہ جو ہے اس مناسبت سے حروف جارہ رکھا گیا ہے اس کا نام کہ یہ جو ہے حروف جارہ یہ فعل یا شبہ فعل کا معنی کھینچ کر اپنے مدخول تک پہنچاتے ہیں، تو اسی وجہ سے انہیں حروف جارہ کہا جاتا ہے۔ کتنے ہوتے ہیں؟ 17 ہوتے ہیں۔ کون کون سے ہوتے ہیں؟ باؤ، تاؤ، کاف و لامو، واو، منذو، مسخلہ، ربا، حاشا، من، ادا، فی، ان، علا، حتی، الی۔ کہاں پر داخل ہوتے ہیں؟ عمل کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ہے وہ اسما پر داخل ہوتے ہیں، اور اسم پر داخل ہو کر اسم کو حالت جری میں کر دیتے ہیں، اور جس پر داخل ہوتے ہیں اس کو اس کا مجرور کہا جاتا ہے، تو پھر یہ جار مجرور بن جاتے ہیں۔ پھر قاعدہ نمبر 1 میں ہم نے پڑھا کہ جار اپنے مجرور سے مل کر تنہا کچھ نہیں بنتا۔ کسی بھی جگہ پر اگر یہ خبر، صلہ، صفت، حال وغیرہ واقع ہو رہے ہوں تو یہ اپنے کسی نہ کسی متعلق سے مل کر ہی بنیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کو جار مجرور کو کہا کیا جاتا ہے؟ اس صورت میں متعلق کہا جاتا ہے، تعلق قائم کرنے والا، اور جس سے اس کا تعلق قائم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں متعلق، ٹھیک ہے۔ اب جار مجرور اگر متعلق ہوتے ہیں تو کتنی چیزوں کے متعلق ہو سکتے ہیں؟ 6 چیزوں کے متعلق ہوتے ہیں۔ فعل، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، صفت مشبہ اور مصدر اس کے متعلق ہو سکتے ہیں۔ پھر ہم نے قاعدہ نمبر 4 میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جار مجرور ہو اور پھر جار مجرور کے ایک سے زائد متعلقین جو ہے وہ موجود ہو، تو پھر کیا کریں گے؟ پھر ہم دیکھیں گے ترجمہ کر کے باری باری، جہاں پر ہمیں ترجمہ درست محسوس ہوگا مناسبت کرتے ہوئے سیاق و سباق کے اعتبار سے ہم اسی کو اس کا متعلق جو ہے وہ ہم قرار دے دیں گے۔ پھر قاعدہ نمبر 5 میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ جار مجرور کو ظرف کہتے ہیں، اور ظرف کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ظرف لغو اور ظرف مستقر۔ اور اب ہم لوگ پڑھ رہے ہیں قاعدہ نمبر 6۔ تو قاعدہ نمبر 6 کیا ہے؟ ہم نے جو قاعدہ نمبر 5 میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جار مجرور کا متعلق یا تو عبارت میں مذکور ہوگا یا تو پھر نہیں ہوگا۔ اگر مذکور ہوگا تو ہم کہہ دیں گے ظرف لغو، اور اگر نہیں ہوگا تو ہم لوگ کہہ دیں گے ظرف مستقر۔ لیکن اگر جار مجرور کا متعلق عبارت میں موجود نہ ہو، جیسے کہ یہ مشہور و معروف مثال ہے زید فی الداری، زید مبتدا بنا دیا اور فی حرف جر، الداری مجرور ہے، اب یہ جار اپنے مجرور سے مل کر اب کسی نہ کسی کے متعلق تو ہوگا۔ ہم نے اس کا متعلق تلاش کیا، ہمیں نہیں ملا اس کا متعلق، تو اب ایسی صورت میں ہم کیا کریں گے؟ متعلق ہم نکالیں گے۔ اب متعلق نکالنے کے لیے چلے تو ہم نے سوچا کہ اس کا متعلق نکالنا ہے تو کیا کریں گے اس کے لیے؟ تو یہ قاعدہ نمبر 6 میں یہی بتا رہے ہیں کہ اگر متعلق عبارت میں مذکور نہ ہو تو عموماً عام طور پر بکثرت استعمال ہونے والے افعال، بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، یہ بکثرت استعمال ہونے والے افعال کو آپ نے محذوف، مقدر، پوشیدہ ماننا ہوگا، بس اسی کے ہی آپ کو ان جار مجرور کو اسی کے ہی متعلق کرنا ہوگا۔ اور پھر جار مجرور کو پھر ایسی صورت میں ہم کہیں گے ظرف مستقر۔ قاعدہ نمبر 5 میں ہم نے پڑھا تھا کہ جار مجرور کا متعلق عبارت میں موجود نہیں ہوگا تو پھر ہم لوگ ظرف مستقر کہیں گے۔ مثال کے طور پہ یہ فی حرف جر، الداری مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر اب ہم نے اس کا متعلق تلاش کرنے کی کوشش کی اور سوچا کہ یار اس کا متعلق کس کو بنائے، تو یہ بہت زیادہ کثرت سے استعمال ہونے والے ہیں۔ حصول، اس کا معنی ہے حاصل ہونا، وجود اس کا معنی ہے موجود ہونا، ثبوت اور اس کا معنی ہے ثابت ہونا، اور کون اس کا معنی ہے ہونا، اور نزول اس کا معنی ہے نازل ہونا۔ اب ہم نے کہا کہ جناب اس زید فی الداری میں فی الداری کا متعلق کون سا صحیح رہے گا؟ اگر میں کہوں کہ زید حاصل فی الداری، زید گھر میں حاصل ہونے والا ہے تو مزہ نہیں آ رہا۔
میں کہوں زیدن ثابتن فی الداری ہو جائے گا، ٹھیک ہے یہ بھی چلے گا، لیکن زیدن کائنن ہے نا یا کونن فی الداری ایسا بھی کر لیں تو بھی چلے گا تو صحیح، لیکن اتنی زید نازل فی الداری تو ہو جائے گا کہ زید کسی دن گھر میں نازل ہوا ہو تو ہم لوگ کہہ دیں کہ اس کو بھی ہم لوگ مطالعہ قرار دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر وجودن کی بات کریں، وجودن کا معنی ہوتا ہے موجود ہونا، تو اگر ہم لوگ یہاں پر اس جگہ پر ہم نے انہوں نے یہی کہا نا کہ اگر متعلق عبارت میں مذکور نہ ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے، بکثرت استعمال ہونے والے افعال کو مقدر پوشیدہ ماننا ہے آپ نے۔ تو میں نے کیا کیا، اب یہاں پر موجودن، اس وجودن سے میں نے اس میں مفعول کا صیغہ بنایا، سیاق و سباق کے اعتبار سے مفہوم کی مناسبت کا خیال رکھتے ہوئے میں نے موجودن وہ نکال دیا اس کا متعلق بنانے کے لیے۔ اب میں کیا کروں گا، زیدن مبتدا اور فی حرف جر الداری مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر موجودن اس میں مفعول کا ظرف مستقر، اور پھر یہ موجودن اس میں مفعول، ظاہر سی بات ہے یہ تو ہم نے سبق نمبر 9 مبتدا اور خبر کے جو قواعد میں نے پہلے ریکارڈ کر دیا ہے اس میں ہم لوگوں نے یہ جان رکھا ہے کہ یہ اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں تقدیر صفت مشبہ اور جو ہے اس میں منصوب، یہ کبھی بھی ڈائریکٹ خبر نہیں بنتے بلکہ یہ پہلے شبہ جملہ بنتے ہیں۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہوگا، اب اس کو نکالا ہے تو اس کو شبہ جملہ بنانا ہوگا۔ شبہ جملہ بنانے کے لیے اس میں سے ہوا ضمیر نکالیں گے، اس ہوا ضمیر کو ہم بنائیں گے نائب الفاعل۔ تو المختصر یہ کہ یہ موجودن اس میں فاعل، موجودن اس میں مفعول، اپنے نائب الفاعل اور اپنے ظرف مستقر، اس جار مجرور کو اب ہم لوگ قرار دیں گے ظرف مستقر۔ ابھی میں نے بتایا بھی نا، زبانی لکھ بھی دیتا ہوں، موجودن کا ظرف مستقر، تو موجودن اس میں مفعول اپنے نائب الفاعل اور ظرف مستقر سے مل کر کیا بن جائے گا، یہ بن جائے گا شبہ جملہ اسمیہ، اور شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کیا بن جائے گا، پھر یہ بن جائے گا خبر، اور پھر مبتدا کہاں ہے، یہ بن جائے گا کیا مبتدا، اور پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ تو اتنی ساری باتیں آپ کو ذہن میں رکھنے میں اگر مشکل اور دشواری ہو، یہ تو میں نے ایکسپلین میں کر دیتا ہوں، بہت سارے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کی جو ہے وہ میرے پاس میسیجز وغیرہ آتے ہیں کہ آپ اس کو تھوڑا سا آپ واضح کر دیں اور سمجھا دیں، تو اس وجہ سے میں نے اتنی روشنی اس کو ڈال دی ہے، وگرنہ جب ہم پریکٹس کریں گے تو جب ہم لوگ قواعد کا باقاعدہ طور پر اجرا بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی، ابھی جو اس قاعدہ نمبر 6 کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ جار مجرور جو ہے وہ اس کا متعلق کبھی عبارت میں مذکور ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا، اگر نہیں ہوتا تو ہم لوگ اس صورت میں نکالتے ہیں۔ تو اب نکالنے کے لیے ہمیں مشکل پیش آئے گی کہ بھئی کس کو متعلق بنائیں، تو کہا آپ جس کو بھی متعلق بنانا چاہیں بنا دیں، آپ کوئی مسئلے والی بات نہیں، سیاق و سباق کا خیال کرتے ہوئے جو آپ کو بہتر لگے آپ بنا دیں، لیکن عموماً بکثرت استعمال ہونے والے جو افعال ہیں آپ انہی سے رابطہ کریں، وصول، وجود، ثبوت، کون، نزول، پھر آپ جو ہے مناسبت سیاق و سباق کا خیال کرتے ہوئے آپ جو مناسب ہو اس کو آپ اس کا متعلق جو ہے وہ بنا دیں۔ تو یہی افعال عامہ ہیں جن کو مقدر پوشیدہ مانا جا سکتا ہے، زیادہ تر یہی مانے جاتے ہیں۔ تو جار مجرور کا متعلق عبارت میں موجود نہ ہو تو پھر تلاش کر کے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارا قاعدہ نمبر 6 تھا جو اپنے اختتام کو پہنچا، اور مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی بات جو ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی، جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔